بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، آج کا ہمارا یہ درس سبق نمبر 15 ہے، جس میں ہم وجوب بعثت سے بحث کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے عبارت خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے وجوب بعثت پر بحث کی، لیکن آج ہم اسی وجوب بعثت کے بارے میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفصیلات بیان کی ہے ان کو پڑھتے ہیں۔ وجوب بعثت کے بارے میں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے ذیل میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: اقول، میں کہتا ہوں، یعنی بحث علامہ حلی کی یعنی ان کی طرف سے استدلال کچھ یوں ہے کہ اقول، میں کہتا ہوں کہ اختلف الناس، لوگوں میں اختلاف ہوا ہے۔ ہونا کا مطلب یعنی یہاں پر وجوب بعثت میں کہ آیا بعثت واجب ہے یا بعثت واجب نہیں ہے۔ اس میں علماء کے درمیان، لوگوں کے درمیان جس طرح حسن بعثت میں اختلاف ہوا تھا، اسی طرح وجوب بعثت میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ فقالت، لیکن حسن بعثت اور یہاں پر فرق یہ ہوگا کہ حسن بعثت میں تمام لوگ اشاعرہ و معتزلہ، تمام مکاتب اسلامی حسن کے تو قائل تھے، لیکن یہاں وجوب میں آ کر خود مکاتب فکر اسلامی کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فقالت المعتزلۃ، معتزلہ اس چیز کے قائل ہے کہ ان البعثۃ واجبۃ، بعثت کیا ہے؟ واجب ہے، ان کا نظریہ ہو گیا۔ لیکن وقالت الاشاعریۃ، اشاعرہ جو ہے وہ کہتا ہے، اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ انہا غیر واجبۃ، یہ بعثت واجب نہیں ہے۔ اب جب ایک اس کے وجوب کے قائل ہے، ایک عدم کے قائل ہے، تو لہذا جو وجوب کے قائل ہے وہ ان کے دلیلیں پیش کرتی ہے، کیونکہ معتزلہ اور امامیہ کے نظریات بہت سارے موارد میں یکساں ہیں۔ لہذا علامہ حلی اور خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی روش یہ رہی ہے کہ جو معتزلہ کے نظریات مترادف ہے، یکساں ہے امامیہ کے ساتھ، ان میں معتزلہ کے نظریات کو بیان کرتے ہیں اور ان کی طرف سے جو ادلہ ہے اسی ادلہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ جہاں پر خود معتزلہ سے بھی فرق ہو تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اپنے نظریات کو پیش کرتے اور ان کے اوپر استدلال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرماتے کہ احتجت المعتزلہ، معتزلہ نے احتجاج کی ہے، دلیل قائم کی ہے وجوب بعثت کے اوپر، یہ کہہ کر کہ بأن التکالیف السمعیۃ، تکالیف سمعی یعنی جو تکالیف شرعی ہے، سمعی ہے، یعنی وجوب بعثت کی ضمن میں جو چیزیں ثابت ہے، یعنی بعثت واجب ہے۔ جب بعثت کی ضمن میں جب مبعوث ہوئے نبی رسول تو انبیاء و اوصیاء شریعتیں لے کر آئی اور بہت سارے تکالیف نقلیہ اور سمعیہ بیان کیے جو کہ عقلی کے معید ہے یا عقلی سے ہٹ کے بلکہ عقلی سے آگے کے پہلو میں ہے۔ تو لہذا ان تکالیف سمعیہ یعنی جو تکالیف سمعیہ ہوں گے وہ سارے الطاف فی التکالیف العقلیہ، تکالیف عقلیہ کے نسبت کیا ہوگا؟ یعنی با بمعنی فی، یعنی فی بمعنی با، یعنی حروف جار مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہیں، یہاں پر فی اختلاف یعنی بمعنی با کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی مقابلے کے معنی میں، نسبت کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو تکالیف سمعیہ ہے جو بعثت کے ضمن میں وجود میں آتی ہے، یہ تکالیف بالنسبت تکالیف عقلیہ کیا ہے؟ بالنسبت تکالیف عقلیہ لطف ہے۔ وہ کیسے ہے؟ واللطف واجب، جب ہم نے کہا کہ تکالیف سمعیہ لطف ہے تکالیف عقلیہ کے نسبت، اور لطف کیا ہے؟ اللہ کے اوپر واجب ہے۔ فالتکلیف السمعی،
بس تکلیف سمعی وہ کیا ہے؟ تکلیف سمعی بھی لطف بن جائے گی، واجب بن جائے گی، کیونکہ وہ بھی لطف ہے۔ ولا تمکن معرفتہ، اور ممکن نہیں ہے ان تکالیف سمعیہ کا جاننا، الا مگر ممکن ہے من جہت النبی، کسی نبی کے طرف سے، کسی نبی کے ذریعے سے، لہذا فیکون وجود النبی واجبا، لہذا ایک نبی کا ہونا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، کیونکہ اگر نبی نہ ہو تو تکالیف سمعیہ نہیں ہوگا، جب تکالیف سمعیہ نہ ہو تو چونکہ یہ تکالیف سمعی لطف تھا تکالیف عقلیہ کی بنسبت، تو لہذا یہ لطف کیا ہوگا؟ مفقود ہوگا۔ جب یہ لطف یعنی مفقود ہوگا تو اس صورت میں اللہ تعالی کا ایک ایسے فعل کو جو ملطوف تھا، جو لطف تھا، اس فعل کو ترک کرنا لازم آئے گا، اور ذات باری تعالی میں نقص ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ لہذا ہم مجبور ہے کہ ان چیزوں کو مانیں، یعنی جب لطف کو آپ مانتے ہیں تو لہذا وجود نبی کو بھی ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لأن نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ لأن ما لا يتم الواجب، کیونکہ وہ چیز کی جہاں پر واجب تمام نہ ہوتا ہو الا بھی، مگر اسی ایک شے کے ذریعے سے، تو فهو واجب، وہی چیز واجب بن جاتی ہے۔ یعنی ایک چیز ہے، اسی کے ذریعے سے وہی فائدہ مل رہا ہے، تو وہی چیز کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں پر دوسرا آپشن نہ ہو، آپ کے لیے ایک چیز ضروری ہے اور اس چیز کا حصول آپ کے لیے ممکن نہیں مگر ایک ہی ذریعے سے، تو آپ کو اسی ذریعے کو اپنانا کیا ہوگا؟ واجب بن جائے گا۔ تو لہذا اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کا وجود ضروری ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر اللہ تعالی تمام احکام کو ہر مکلف تک ڈائریکٹ پہنچانا یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، یعنی ہر مکلف کو یہ حکم پہنچائے، کیونکہ مکلف تمام مکلفین کے اندر، تمام انسانوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، یعنی اس کے اندر یہ روحانی پہلو اتنا بلند نہیں ہے۔ لہذا جب ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے احکام کا القاء نہیں کر سکتا تو لہذا ایک ایسے شخص، ایک ایسے فرد تام کا ہونا ضروری ہے جو الہی معارف کو بھی سمجھ سکتا ہو، یعنی اتنا وہ معنوی لحاظ سے بلند ہو کہ اللہ سے ملاقات کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، اور دوسری جانب سے بشری لباس میں، بشری شکل میں بھی ہو کہ لوگوں تک جا کے ان کو یہ احکام پہنچا سکے، اور وہ نبی ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا احکام سمعیہ موقوف ہے انبیاء کے اوپر، لہذا وجود نبی کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ واستدل على كون التکلیف السمعی لطفا فی العقلی، یعنی آپ کا تو یہ باقی ساری چیزوں دعویٰ ہے، یعنی باقی ساری چیزوں آپ کا دعویٰ ہے، مین دعویٰ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تکالیف سمعی لطف ہے تکالیف عقلی کے نزدیک، تو جب آپ کو یہ پہلا مقدمہ ثابت ہوگا تب نبی کا یعنی بعثت انبیاء کا لطف ہونا ثابت ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے آپ کو کیا ثابت کرنا پڑے گا؟ کہ تکلیف سمعی لطف ہے تکلیف عقلی کی بنسبت۔ تو لہذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ واستدلوا، ان معتزلہ والوں نے، یعنی جو لوگ قائل ہیں وجوب بعثت کے، انہوں نے استدلال کیا ہے علی کون تکلیف سمعی لطفا، تکلیف سمعی لطف ہونے کے اوپر، فی العقلی تکلیف عقلی کی نسبت لطف ہونے کے اوپر استدلال کیا ہے یہ کہہ کر کہ بأن الانسان اذا کان مواظبا، جب انسان مواظب ہو یعنی عمل پیرا ہو، علی فعل الواجبات السمعیتی، واجبات سمعیہ کے انجام دینے پر، جب وہ مکلف کیا ہو؟ مواظب ہو، یعنی عمل پیرا ہو، مکلف بن جائے، وترک المناہی الشرعیتی، اور اسی طرح مناہی شرعیہ کو کیا ہو؟ وہ ترک کرنا شروع کرے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی اس صورت میں یہی فعل اور یہی ترک، یعنی یہی فعل
واجبات سمعیہ جو شریعت نے بیان کی، یہی طرح کے مناہی شرعیہ جو شریعت نے بیان کی، اسی پر مواظب ہونا، یہی کان من فعل الواجبات العقلیہ، یہی واجبات عقلیہ کو انجام دینا شمار ہوگا، والانتہائی عن المناہی العقلیہ، اور یہی مناہی عقلیہ سے ترک کرنے کے لحاظ سے اقرب قریب تر ہوگا۔ یعنی اس کا بیان کچھ یوں ہے، یعنی کوئی بندہ جب شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہوں تو چونکہ شریعت کے احکام سارے مؤید تھے احکام عقلیہ کے، یعنی احکام عقلیہ جو پہلے آیا ہے اسی کو شریعت نے بیان کیا ہے، کوئی ایکسٹرا یعنی کوئی اس کے خلاف نہیں ہے، یہ ہم نے پہلے ثابت کیا تھا۔ اور دوسری طرف سے بلکہ صرف انہی دلائل عقلی پر موقوف نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے اور بھی بہت سارے فوائد اور اہم چیزیں کس نے، شریعت نے بیان کی۔ جب آپ اس چیز کو قبول کرتے ہیں تو اس کا لازمہ یہ بنے گا کہ انہی شرعی احکام کو آپ انجام دیتے ہیں تو وہ ہے کہ آپ نے احکامات عقلیہ کو انجام دیا ہے، انہی احکامات اور نواہی شرعیہ کو آپ ترک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے مناہی عقلیہ کو آپ نے ترک کیا۔ لہذا ان عقلی اور سمعی یعنی ان سمعی تکالیف کی پیروی کرنا، یعنی اس تکالیف سمعیہ کا ہونا، یہ بالنسبت الی الادلۃ والاحکام الشرعی عقلیہ کیا ہوگا، لطف شمار ہوگا۔ یعنی ایک کام کے کرنے سے آپ کو دوسرا چیز بونس میں ہی وہ چیز وجود میں آ رہا ہے، لہذا یہ کیا ہوگا، اس کے نسبت کیا ہوگا، لطف ہوگا۔ وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ لِكُلِّ عَاقِلٍ، اور یہ چیز ہر عاقل کو واضح ہے، ہر عاقل کے لیے معلوم بالضرورہ ہے، بدیہی چیز ہے۔ جب یہ چیز بدیہی ہے، جب آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ مثال کے طور پر شریعت نے، عقل نے، کیونکہ اس کے اندر مثلا شراب کے اندر کیا ہے، زہر ہے، شراب کے اندر کیا ہے، انسان کے عقل کو ظاہر کرنے والی چیزیں ہیں، عقل اس چیز کو جائز مناسب نہیں سمجھتی۔ اسی طرح ایک مخلوط نظام یعنی زنا اور اس طرح سے بدترین افعال، چونکہ اس کے ذریعے سے نوع انسانی کے تحفظ نہیں ہوتی، نوع انسانی خطرے میں پڑ جاتی ہے، لہذا عقل ان چیزوں کو، حیا کو لحاظ رکھتے ہوئے اس چیز کو جائز قرار نہیں دیتے۔ جب عقلی طور پر یہ چیز حرام، اور اسی طرح جھوٹ بولنا، کسی کے مال کو چوری کرنے سے کیا ہوگا، نظام انسانی مخل ہوگا، دوسروں کے غیر کے مال میں تصرف کرنا آزمائے گا، لہذا عقل اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ تو لہذا اس طرح کی جتنے چیزیں جن کو عقل جائز قرار نہیں دیتی ہے ان کی تائید احکام شرعیہ سے ہوتی ہے۔ تو لہذا ایک بندہ، ایک مومن، شرع کے پیروکار، جب شریعت اس کو کہتے کہ وہی چیز جس کو عقل جائز قرار نہیں دے رہی تھی اسی کو شریعت بھی جائز قرار نہیں دے رہی، لہذا ایک بندہ مومن ہونے کی وجہ سے دلیل سمعی اور بعثت انبیاء کی بنا پر ان نواہی کو ترک کرتا ہے، نہ وہ زنا کرتا ہے، نہ وہ چوری کرتا ہے، اور نہ وہ غیبت کرتا ہے، اور نہ وہ شراب پیتا ہے، تو وہ ہے کہ اس نے تو پیروی کی ہے ان احکام شرعیہ کے، لیکن ان احکام شرعیہ کی پیروی کرنا بالنسبت الی الاحکام العقلیہ کیا ہو رہا ہے، لطف ہو رہا ہے، کیونکہ ان احکام شرعیہ کو انجام دینے سے ہی، ان کی پیروی سے ہی ضمنی طور پر بالجبر کیا ہو رہا ہے، وہی احکامات عقلیہ پر بھی عمل پیرا ہو رہا ہے، لہذا ان احکامات سمعیہ کا ہونا کیا ہوگا، لطف شمار ہوگا احکامات عقلیہ کی بنسبت۔ لہذا جب یہ لطف ہوگا تو کیا ہوگا، لطف بعثت انبیاء، چونکہ لطف پر مشتمل ہے لہذا یہ لطف کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ وقد بینا فیما تقدم، اور ہم نے پہلی یہ بات واضح طور پر بیان کیا کہ ان لطف واجب، لطف واجب ہے، کیونکہ لطف کے اندر وہ تمام خصوصیات جو ہم نے پہلے بیان کی تھے کہ لطف کے اقسام سے لے کر لطف کے جو احکامات ہیں وہ سارے کیونکہ یہاں پر موجود ہے، لہذا یہ لطف ہے، اور لطف ذات پاک باری تعالیٰ پر کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ اب اس کے اوپر
دوسرا ایک اور استدلال جو کہ شاید اشاعرہ والوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، وہ استدلال بھی کیا گیا ہے اسی کے اوپر. وہ کیوں؟ وہ اس طرح سے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے. یہ دوسرا استدلال ہوگا بعثت، وجوب بعثت کے اوپر. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، جب انبیاء کو مبعوث کیا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف وہی فعل انجام دیتا ہے جو کہ اصلح ہو، یعنی بہتر فعل ہی اللہ انجام دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بہتر فعل ہی انجام دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ چونکہ بعثت اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے اور یہ چیز مسلم اور ثابت ہے، لہذا یہ چیز خود بخود کیا بنے گا؟ خود بخود یہ چیز یعنی لطف بن جائے گا، کیونکہ اللہ بغیر یعنی کسی یعنی اصلاح اور فائدے کی کوئی چیز انجام نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انجام دیا ہے لہذا یہی چیز کیا ہوگا؟ واجب شمار ہوگا، یہی چیز حسن ہوگا اور یہ حسن کیا ہوگا؟ واجب بن جائے گا. یہ معتزلہ والوں کے لیے اور اشاعرہ والے دونوں کے لیے قابل قبول ہو گیا استدلال. لیکن اس کے علاوہ خود اشاعرہ والوں کے لیے جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس فعل کا انجام دیا اور ہر وہ فعل جو اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے وہی حسن ہوتا ہے، لہٰذا حسن اس کے اندر کسی بھی صورت حسن تو موجود ہوگا. لہذا تمام مکاتب اسلامی کے ہاں کیا ہوگا؟ حسن تو قائل ہے، لیکن وجوب بعثت کے اوپر ادلہ یہ ہوا کیونکہ یہ لطف کے اوپر مشتمل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ لطف کرنا واجب ہوگا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.